خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے کچھ آپ کہہ لیں چیدہ چیدہ حصوں میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جو تقریباً 30 سال پہلے 1993 میں شائع ہوئی تھی، جی لیکن جس کے سوالات اور تجزیے آج بھی ہمیں چونکا دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کتاب ہے عبدالصمد کی پاکستان میں طرز حکمرانی، اقتصادی پالیسی اور اصلاحات۔ مصنف نے خود کہا کہ یہ کتاب ماہرین کے لیے نہیں ہے بلکہ عام قاری کے لیے ہے، تو انداز بڑا دلچسپ ہے، گفتگو جیسا غیر رسمی سا۔ جی ہاں۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ اس کتاب کے تجزیے سے وہ اہم نکات اور بصیرتیں نکالیں جو پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کو سمجھنے میں شاید کچھ مدد دے سکیں۔ بالکل، اور مصنف کا اپنا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک بحث شروع ہو پاکستان کی اقتصادی پالیسی سازی اور یہ جو حکومتی ڈھانچہ ہے اس کے بنیادی مسائل پر۔ اچھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر آپ دیکھیں تکنیکی زبان استعمال نہیں کی، فرضی مکالمے ہیں، مثالیں ہیں، تاکہ جو مشکل باتیں ہیں وہ بھی آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ مصنف کے ان تجزیوں کی تہہ تک پہنچیں، دیکھیں کہ 1993 میں وہ کن بنیادی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس سے شاید آج کے حالات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی بنیادی اور دلچسپ نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب جو ہے وہ اس عام خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ وہ گرتی ہوئی اخلاقی اقدار ہیں۔ جی، یہ بہت عام بات ہے۔ ہاں، تو مصنف ایک بڑا بنیادی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اقدار کو ناپنے کا کوئی بین الاقوامی پیمانہ ہے بھی؟ کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اقدار گر رہی ہیں، یا یہ صرف ایک آسان بہانہ ہے اصل مسائل سے نظریں چرانے کا؟ یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ جسے ہم گرتی ہوئی اقدار کہہ دیتے ہیں نا، وہ شاید مسائل کی وجہ نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ وہ معاشرے میں جو گہری خرابیاں ہیں نا، ان کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ یعنی وجہ نہیں، علامت۔ علامت، جی۔ مصنف اس کا تعلق جوڑتے ہیں ہمارے دانشورانہ ماحول کی سطحیت سے، تحقیق کی شدید کمی سے، اور ایک ایسے کلچر سے جہاں شخصیات کے گرد سیاست گھومتی ہے، فکر گھومتی ہے، تنقیدی سوچ، بامانی بحث، ان سب کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اور نتیجہ دانشورانہ ایمانداری کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ شاید اقدار کا گرنا نہیں، بلکہ وہ حالات ہیں جو ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ اور اسی دانشورانہ ماحول پر کتاب میں خاصی تنقید ہے، خاص طور پر ان دانشوروں پر جو عوام کی بھلائی کے نام پر ہر مسئلے کا حل حکومتی مداخلت میں دیکھتے ہیں، ریاست کا کردار بڑھانے میں۔ جی ہاں۔ مصنف اشارہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عوام کی ترجیحات کچھ اور ہوں، جیسے وہ شاید مغربی طرز کی معیاری تعلیم چاہتے ہوں، لیکن دانشور طبقہ اپنے نظریات یا بعض اوقات شاید انجانے میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے حکومتی کنٹرول بڑھانے کی بات کرتا رہتا ہے۔ جی، اور یہ بات صرف تعلیم تک نہیں ہے۔ مصنف اس رجحان کو وہ جو حکومت کو مائی باپ سمجھنے والی ذہنیت ہے نا، اس سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، مائے باپ ریاست۔ جی، جب ریاست کو ہر مسئلے کا حل سمجھا جائے گا تو ظاہر اختیارات چند ہاتھوں میں جمع ہو جائیں گے، اور جہاں اختیارات جمع ہوتے ہیں وہاں پھر بدعنوانی، سرکاری سرپرستی کے ذریعے ناجائز منافع کمانا، یعنی رینٹ سیکنگ۔ رینٹ سیکنگ؟ جی، اس کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ پھر محنت کرنے کے بجائے، پیداواری کام کرنے کے بجائے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو یہ رینٹ سیکنگ کا کلچر اسی مائے باپ ریاست کے تصور سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل، اور کتاب اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتی ہے، وہ ہے ویسٹ منسٹر نظام کی نقل۔ ویسٹ منسٹر نظام کی نقل مطلب یہ کہ ہم نے برطانوی طرز کی پارلیمانی جمہوریت کا ڈھانچہ تو لے لیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کیا یہ ہماری مقامی ضروریات، ہماری سماجی حقیقتوں سے میل کھاتا ہے۔ ہم نے اس میں وہ ضروری چیک اینڈ بیلنس، یعنی اختیارات کو متوازن رکھنے والے ادارے، وہ طریقے وہ شامل نہیں کیے جو مغربی جمہوریتوں میں ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایک ایسا نظام جو جواب دہی کے بغیر اختیارات تو دے دیتا ہے مگر کارکردگی نہیں دکھاتا۔ اور اپنے وہ دانشورانہ گہرائی کی کمی کی بات بھی کی تھی۔ جی، مصنف کا کہنا ہے کہ جب تجزیے میں گہرائی نہ ہو، تحقیق کی بنیاد پر پالیسی نہ بن رہی ہو، تو پھر سیاست اور عوامی گفتگو وہ بس نعروں تک محدود ہو جاتی ہے۔ نعرے بازی۔ جی، خاص طور پر جمہوریت کا نعرہ۔ ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں،
لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ مثلاً قانون کی حکمرانی، اداروں کی مضبوطی، اختیارات کی تقسیم، ان پر کمی غور ہوتا ہے۔ بس نعرہ لگا دینا کافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دانشورانہ ماحول اور ریاستی ڈھانچے کی کمزوریوں کا تجزیہ تو ہو گیا۔ اب ذرا حکومت کی عملی کارکردگی، اس کی ناکامیوں کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہے۔ ایک بڑا دلچسپ تصور ہے اشتہار کے ذریعے حکومت، گورنمنٹ بائی ایڈورٹائزمنٹ۔ یہ کیا ہے؟ مصنف اس کی مثال دیتے ہیں، وہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں نجی مالیاتی کمپنیاں تھیں، کوآپریٹو سوسائٹیاں، ان کا بحران آیا تھا۔ ہاں، وہ تو بہت بڑا سکینڈل تھا۔ جی، بہت بڑا۔ ان اداروں نے عوام سے بھاری رقم جمع کی اور پھر ڈوب گئیں۔ تو حکومت نے اس دوران کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ وہ بروقت قانون بناتی، نگرانی کا نظام سخت کرتی، قانون نافذ کرتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کمپنیوں کے خلاف اخباروں میں اشتہار چلائے کہ لوگ ان میں پیسہ نہ لگائیں۔ کیا مطلب اصل کام کرنے کے بجائے اشتہار؟ جی، یعنی مسئلے کی جڑ پر کام کرنے کے بجائے صرف اشتہارات کے ذریعے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش۔ گویا حکومت اصل مسئلے کو حل کرنے کے بجائے صرف دکھاوا کر رہی تھی۔ بالکل۔ مصنف کے نزدیک یہ اس بات کی علامت تھی کہ حکومت عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ رینٹ سیکرز یعنی ناجائز طریقوں سے دولت کمانے والے طبقے کی خدمت کر رہی تھی۔ کیونکہ اگر نگرانی ہوتی، قانون پر عمل ہوتا، تو ان کمپنیوں کو عوام کو لوٹنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اسی سے جڑا ہوا کتاب کا ایک اور اہم تصور ہے، وہ ہے شکاری حکومت، پریڈیٹری گورنمنٹ۔ شکاری حکومت؟ یہ تو کافی سخت اصطلاح ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اس سے مراد ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی خدمت اور ملک کی ترقی کے بجائے طاقتور مفادات پرست گروہ ہے نا، ویسٹڈ انٹرسٹ، ان کے مفادات کا شکار کرتی ہے، انہیں نوازتی ہے۔ اچھا۔ ایسی حکومت خود اندرونی طور پر انتہائی غیر مؤثر ہوتی ہے، بدعنوان ہوتی ہے، عوام کے مسائل سے لا تعلق ہوتی ہے۔ وہ وسائل پیدا کرنے کے بجائے جو موجودہ وسائل ہیں ان کی بندر بانٹ میں لگی رہتی ہے۔ اور اس طرز حکومت کو جواز کون فراہم کر رہا تھا؟ کتاب میں ماہر معاشیات پر بھی تنقید ہے۔ جی، مصنف ان اکونالوجز یا ڈاکٹرز پر جو حکومتی پالیسی سازی میں شامل رہے شدید تنقید کرتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ بار بار کی ناکامیوں کے باوجود یہی ماہرین مسلسل بڑی حکومت کے تصور کی وکالت کرتے رہے۔ کبھی کہتے تھے بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے، کبھی NGOs کے ذریعے عوامی شرکت کا نعرہ لگاتے۔ لیکن نتیجہ وہی، حکومتی ناکامی اور وسائل کا ضیاع۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ان ماہرین نے کبھی اپنی ناکام پالیسیوں سے کوئی سبق بھی سیکھا؟ کتاب میں کچھ مخصوص شعبوں میں حکومتی ناکامیوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، تعلیم کا شعبہ مثلاً۔ ہاں، تعلیم پر باب 8 میں تفصیل سے بات ہے۔ مصنف کم معیار تعلیم، سرکاری اسکولوں کی حالت زار، نصاب کے مسائل اور سب سے بڑھ کر وہ بیوروکریسی کا بیجا کنٹرول اور وسائل کا ضیاع، ان سب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات کیا تھی اس میں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ والدین خود سرکاری نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو یا تو نجی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، جی، یا اگر استطاعت ہو تو بیرون ملک۔ یہ خود سرکاری نظام کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آبادی اور روزگار کے مسائل کا کیا ذکر ہے؟ باب 7 میں ان مسائل سے مؤثر طریقے سے نہ نمٹنے کا ذکر ہے۔ مطلب حکومت آبادی میں جو تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور اس سے جو روزگار کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، ان کا کوئی ٹھوس، کوئی طویل مدتی حل پیش کرنے میں ناکام رہی۔ پالیسیاں تو بنتی ہوں گی؟ جی، باب 4 میں اس پر بات ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ جو غیر ملکی امداد اور قرضوں پر انحصار ہے نا، اس نے بھی مسائل پیدا کیے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ ڈونر ایجنسیاں اکثر اپنے ایجنڈے کے مطابق تحقیق کرواتی ہیں، تو ہماری مقامی ضروریات، ہماری ترجیحات، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دوسرا، غیر ملکی مشیوں پر انحصار بڑھ جاتا ہے جو مقامی حالات سے پوری طرح واقف ہی نہیں ہوتے۔ اور تیسرا، اس سارے عمل میں ہمارے اپنے قابل لوگ جنہیں مناسب مواقع نہیں ملتے، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جسے برین ڈرین کہتے ہیں۔ برین ڈرین، ہاں۔ اور وہ فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس اسکینڈل کی مثال آپ نے پہلے ذکر کیا تھا۔ ہاں، باب 11 میں یہ فورن کرنسی کو ملک میں لانے کی ایک اسکیم تھی، فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹس۔ لیکن مصنف کے مطابق یہ پوری اسکیم بد انتظامی، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی اور ممکنہ طور پر بدعنوانی کا شاہکار بن گئی۔ اچھا۔ وہ اسے ایک غلطیوں کی کامیڈی کہتے ہیں، کامیڈی آف ایررز۔
جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ حکومتی ادارے کتنے نااہل اور غیر ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی اس بڑے مسئلے کی جسے کتاب بیان کر رہی تھی۔ تو مجموعی طور پر حکومت کی کارکردگی کی ایک کافی کہہ لیں تاریخ تصویر پیش کی گئی ہے۔ اب ذرا تعلیمی اداروں اور میڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ کتاب میں ان پر بھی تنقید ہے۔ پہلے تعلیمی اداروں کی بات کریں۔ مصنف ایک حقیقی ماہر تعلیم یعنی ایکیڈیمک کی تعریف کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال اس سے کتنی مختلف تھی، کیا فرق تھا۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک حقیقی علمی ماحول میں تحقیق کو اہمیت دی جاتی ہے، اسے دوسرے ماہرین جانچتے ہیں، پیئر ریویو ہوتا ہے، علمی جرائد میں شائع ہوتی ہے، نئی فکر کو جگہ ملتی ہے۔ اور پاکستان میں کم از کم اس وقت کے بجائے اخباروں میں مضمون لکھنا، کانفرنسوں میں مقالے پڑھنا، سرکاری یا ڈونر ایجنسیوں کے لیے رپورٹیں لکھنا، اس پر زیادہ زور تھا۔ تو علمی دیانتداری اس پر سمجھوتا ہوتا تھا، اور جامعات اور تحقیقی اداروں میں گروہ بندی، ذاتی پسند ناپسند، اس کا راج تھا۔ اور وہ کہانی ہے تو سفر ہے والی بات، ہیو این اینیکڈوٹ ول ٹریول۔ جی، یہ مصنف کی بزلہ سنجی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر دانشور اور ماہرین وہ ٹھوس تحقیق اور اعداد و شمار کے بجائے ذاتی مشاہدات، سنی سنائی باتوں یا ایک آدھ واقعے یعنی اینیکڈوٹ کی بنیاد پر بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، پالیسی تجویز دے دیتے ہیں۔ اچھا، بس کوئی دلچسپ کہانی ہاتھ لگ جائے تو اسے لے کر ہر فورم پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سطحی تجزیے کی نشانی ہے۔ کتاب میں سرکاری اداروں کو جاگیریں بھی کہا گیا ہے۔ ہاں، باب 12 میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، خاص طور پر جامعات اور تحقیقی اداروں کے سربراہان کے لیے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ سربراہان ان اداروں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں۔ ذاتی جاگیر مطلب یہ کہ وہ وسائل کو اپنی مرضی سے بغیر کسی احتساب کے استعمال کرتے ہیں۔ تقرریاں، ترقیاں، وہ میرٹ پر نہیں بلکہ ذاتی وفاداری کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اس سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے نتائج کیا نکلتے ہیں پھر؟ نتائج تو ظاہر ہے اور بہت سنگین ہے۔ دانشورانہ ایمانداری ختم ہو جاتی ہے، تخلیقی سوچ، تنقیدی سوچ وہ دب جاتی ہے۔ ناقص معیار کی تحقیق ہوتی ہے جو ملک کو درپیش حقیقی مسائل کو سمجھنے میں، ان کا حل تلاش کرنے میں کوئی مدد نہیں کرتی۔ اور ڈونر فنڈنگ والا مسئلہ؟ جی، جیسا پہلے ذکر ہوا، ڈونر فنڈنگ پر انحصار تحقیقی ایجنڈے کو مزید مقامی ضروریات سے دور لے جاتا ہے۔ تحقیق وہ ہوتی ہے جس کے لیے پیسہ مل رہا ہو، نہ کہ وہ جس کی ملک کو ضرورت ہو۔ یہ تو ہوئی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی بات۔ اب میڈیا یعنی پریس پر جو تنقید ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ باب 13 اور 14 اس بارے میں ہے، کیا کہا گیا ہے؟ کتاب اس وقت کے 1993 کے پریس پر بھی کڑی تنقید کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اخبارات اکثر حکومتی پریس ریلیز، وزراء اور سیاستدانوں کے بیانات اور سیاسی جوڑ توڑ کی خبروں سے بھرے رہتے ہیں، جبکہ اصل مسائل جبکہ تعلیم کا گرتا معیار، صحت کی ابتر صورتحال، اداروں کا زوال، معاشی بد انتظامی، یہ جو عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے بنیادی مسائل ہیں نا، ان پر گہرائی سے رپورٹنگ، تجزیہ وہ کمی نظر آتا ہے۔ کیا میڈیا اشرافیہ کی خدمت کرتا نظر آتا تھا؟ مصنف کا اشارہ اسی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اخبارات کے صفحات فیشن شوز، سماجی تقریبات، آرٹ کی نمائشوں، اشرافیہ کی دوسری سرگرمیوں کی کوریج سے بھرے رہتے ہیں جن کا عام آدمی کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور تحقیقاتی صحافت؟ اس کا شدید فقدان تھا، خاص طور پر عوامی اداروں میں، سرکاری کارپوریشنوں، محکموں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے، نہ اہلی، بدعنوانی، اس پر تحقیقاتی صحافت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگر کہیں کوئی خبر آتی بھی تھی تو وہ سطحی ہوتی تھی یا کسی ایک گروہ کے مفاد میں ہوتی تھی۔ کتاب میں وہ سوالات بھی بتائے گئے ہیں جو صحافیوں کو پوچھنے چاہیے۔ جی، باب 14 کے آخر میں مصنف نے ایک فہرست دی ہے ان سوالات کی جو صحافیوں کو سرکاری اداروں کے سربراہان سے، پالیسی سازوں سے، سیاستدانوں سے پوچھنے چاہیے۔ کس قسم کے سوالات؟ یہ سوالات کارکردگی، احتساب، وسائل کے استعمال، پالیسیوں کے نتائج، ان سب سے متعلق ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ صحافی اپنا بنیادی کردار ادا کریں، یعنی طاقتوروں کو عوام کے سامنے جواب دہ بنائیں۔ یہ ایک طرح سے میڈیا کے لیے ایک چیک لسٹ تھی۔ یہ تنقید تو کافی جامع اور سخت ہے۔ اب کتاب کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں اصلاحات اور مستقبل کے بارے میں مصنف کے 1993 کے نقطہ نظر پر بات ہے۔ کیا وہ کسی فوری انقلاب کی بات کر رہے تھے؟
نہیں، انقلاب کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اصلاحات پر ایک سنجیدہ، باخبر اور عملی بحث کی ضرورت پر زور دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسائل کی تشخیص تو بہت ہو چکی، اب حل کی طرف آنا چاہیے، لیکن حل بھی زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر تجویز کرنے چاہیے۔ اچھا، باب 28 میں وہ کہتے ہیں کہ اصلاحات کا عمل اوپر سے مسلط کرنے کے بجائے اس میں تمام متعلقہ فریقین کی شرکت ہونی چاہیے۔ کن شعبوں میں اصلاحات کی تجویز دی گئی تھیں؟ کئی اہم شعبوں کا ذکر ہے، مثلاً سیاسی اور آئینی اصلاحات۔ اس میں کیا تھا؟ صرف انتخابات کرا دینا کافی نہیں، جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام مضبوط ہو، اختیارات کی تقسیم واضح ہو اور قانون کی حکمرانی ہو۔ ٹھیک ہے، اور پھر سول سروس ریفارمز، سرکاری ملازمین کی کارکردگی بہتر بنانا، انہیں تربیت دینا، احتساب کا نظام لانا، تنخواہیں معقول بنانا، قابلیت کی بنیاد پر ترقی دینا، اور سول سروس کے اندر اور باہر سے ماہرین کی شمولیت یعنی موبلٹی کی تجویز بھی تھی۔ اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی؟ جی، عدم مرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن، اختیارات اور وسائل کو مرکز سے صوبائی اور مقامی سطح پر منتقل کرنے کی بات کی گئی تاکہ فیصلے مقامی ضروریات کے مطابق ہوں اور عوام کی شرکت بڑھے۔ تعلیم اور زراعت کے بارے میں بھی کچھ تھا؟ بالکل، تعلیم میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت پر زور تھا۔ مصنف نے پنجاب یونیورسٹی کی اصلاح کا ایک تفصیلی منصوبہ بھی بطور مثال پیش کیا تھا، اور زراعت میں شعبے کو جدید بنانا، غیر ضروری حکومتی مداخلت اور قیمتوں پر کنٹرول ختم کرنا اور زرعی آمدنی پر منصفانہ ٹیکس لگانا یہ تجاویز تھیں۔ ان تمام اصلاحات کے پیچھے بنیادی فلسفہ کیا تھا؟ مطلب مرکزی خیال کیا تھا؟ بنیادی خیال یہ تھا کہ حکومت کے کردار کو اثر نو متعین کیا جائے اور اسے محدود کیا جائے۔ ریاست ہر کام خود نہ کرے، بلکہ ایک سہولت کار اور نگران کا کردار ادا کرے۔ اچھا، دوسرا بڑا نقطہ تھا رینٹ سیکنگ کے کلچر کا خاتمہ، ایسے قانون اور پالیسیاں جو ناجائز مراعات اور بغیر محنت کمائی کے راستے بند کریں۔ تیسرا مارکیٹ میکانزم اور قیمت کے اشاروں پر زیادہ انحصار تاکہ وسائل کا مؤثر استعمال ہو۔ اور انسانوں پر سرمایہ کاری؟ جی، چوتھا انسانی سرمایہ یعنی تعلیم، صحت، ہنرمندی، اس پر سرمایہ کاری کو اولین ترجیح دی جائے۔ اور پانچواں اداروں کو، خاص طور پر عدلیہ، الیکشن کمیشن، احتساب کے اداروں کو حقیقی معنوں میں آزاد اور مضبوط بنانا۔ یہ تو سب بہت معقول باتیں لگتی ہیں، لیکن کیا مصنف پر امید تھے کہ یہ اصلاحات ہو بھی پائیں گی؟ یہاں مصنف بہت حقیقت پسند ہے۔ باب 22 میں وہ ان طاقتور مفاد پرست گروہوں یعنی ویسٹڈ انٹرسٹس کا ذکر کرتے ہیں جن کا موجودہ نظام سے فائدہ وابستہ ہے۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان میں بیوروکریسی، جاگیردار، بعض کاروباری طبقات، سیاستدان، یہ سب شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ گروہ کسی بھی ایسی اصلاح کی بھرپور مخالفت کریں گے جس سے ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہو۔ تو پھر؟ اسی لیے مصنف اصلاحات کے فوری اور آسان نفاذ کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک طویل اور مشکل جدوجہد ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عبدالصمد کی یہ کتاب جو 1993 میں لکھی گئی، پاکستان کو درپیش گہرے اور نظامی مسائل کا ایک بہت بیلاگ اور کڑوا سچ بیان کرتی تھی۔ جی، کمزور ادارے، مفاد پرستوں کے قبضے میں آئے ہوئے، سطحی دانشورانہ ماحول، جی، اشرافیہ کے مفادات کو ترجیح دینے والی حکومتی نااہلی، اور ان سب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مایوسی، اور پھر ان مسائل سے نکلنے کے لیے گہری سختی اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور۔ بالکل۔ اور آج آپ دیکھیں تقریباً 30 سال بعد اس کتاب کو پڑھتے ہوئے جو سب سے بڑا اور غور طلب سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 1993 میں بیان کی گئی یہ تنقیدیں، یہ مسائل آج کے پاکستان میں کس حد تک متعلق ہیں؟ یہ تو بڑا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ کتاب آج بھی ہم سب سے پوچھ رہی ہے، اور جس پر غور کرنا شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔